ایک لونڈی کی اللہ کی محبت میں شان کا سبق آموز واقعہ۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات مجھے نیند نہ آئی، میں نہایت درجہ بے چین رہا، میں آنکھ تک بند نہ کر سکا، باوجود اس کے کہ اس رات تہجد سے بھی محروم رہا۔ جب فجر کی نماز پڑھ چکا تو گھر سے نکلا، کسی طرح مجھ کو اطمینان نہ ہوا۔ پھر میں جامعہ مسجد میں ٹہر گیا اور ایک واعظ کا آواز سننے لگا تاکہ کچھ دل کو راحت ہو۔ میں نے اپنے دل کو پایا کہ اس کی سختی بڑھتی جاتی ہے، میں وہاں سے چل دیا، دوسرے واعظ کے پاس ٹہرا، وہاں بھی دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل سے کہا، دل کے معالجوں کے پاس جاؤ، جو لوگ محب کو محبوب کی راہ بتلاتے ہیں، ان سے ملو۔ پھر بھی میرے دل کو قرار نہ ہوا اور سختی بڑھ گئی۔ پھر میں نے کہا، اب تو میں کوتوالی میں جاؤں، وہاں لوگوں کو کچھ سزا پاتے دیکھ کر شاید کچھ عبرت ہو، مگر وہاں بھی دل کی سختی کم نہ ہوئی۔ پھر میں نے کہا، چلو قید خانے کو، شاید ان لوگوں کو جو عذاب میں مبتلا ہے ان کو دیکھ کر دل ڈرے۔ جب میں قید خانہ میں داخل ہوا، اپنے دل کو کھلا پایا اور میرا سینہ کشادہ ہوا۔ ایک لونڈی خوبصورت قیمتی اوڑھنے اڑی ہوئی نظر آئی، اس کے پاس سے عطر کی خوشبو آتی تھی، پاک نظر نیک دل تھی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ جب مجھ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور شعر پڑے، جن کا مطلب یہ ہے، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ بغیر گناہ کیے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر گردن میں لٹکا دی، اور ان ہاتھوں نے کبھی خیانت کی نہ چوری کی۔ میرے پہلو میں جگر ہے، میں جانتی ہوں وہ جل گیا۔ قسم تیرے حق کی اے دل کی مراد، میں سچی قسم کھاتی ہوں، اگر تو میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، تیرے حق کی قسم کبھی تجھ سے نہ پھرے گا۔ شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے داروغہ سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ کہا، لونڈی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، اس کے مالک نے یہاں قید کیا ہے تاکہ درست ہو جائے۔ جب اس لونڈی نے داروغہ کا کلام سنا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی۔ شیخ سری فرماتے ہیں، میں نے اس سے ایسی باتیں سنی جنہوں نے مجھے بے چین کر دیا، مجھ کو غم دیا، جلایا، رلایا۔ جب لونڈی نے میرے آنسو دیکھے تو کہا، اے سری، تمہارا یہ رونا اس کی صفت سن کر ہے، کیا حال ہوگا اگر تم اس کو پہچان لو۔ پھر ایک ساتھ بے ہوش رہی، جب ہوش آیا میں نے کہا، اے لونڈی، جواب دیا، لبیک اے سری۔ میں نے کہا، مجھے تو نے کیسے پہچانا؟ کہا، جب سے مجھ کو معرفت حاصل ہوئی جاہل نہیں رہی، جب سے خدمت کی سست نہ ہوئی، اور جب سے وصل ہوا جدا نہ ہوئی، اور مرتبے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا، تجھ سے سنا ہے کہ تو محبت کرتی ہے، تیرا دوست کون ہے؟ کہا، جس نے اپنے محبوں کے ساتھ مجھ کو معرفت دی اور اپنی بڑی عطا کے ساتھ سخاوت کی، وہ دلوں کے پاس ہے، محبوں کے طلبگار دوست ہے، سنتا جانتا ہے، پیدا کرنے والا حکمت والا ہے، سخی کریم، بخشنے والا رحیم ہے۔ میں نے پوچھا، یہاں تجھے کس نے قید کیا؟ کہا، حاسدوں نے باہم مدد کی اور قول و قرار کیا۔ پھر بلند آواز سے چلائی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے خیال کیا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، پھر ہوش میں آئی۔ شیخ سری فرماتے ہیں، میں نے قید خانہ کے داروغہ سے کہا، اس کو چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، جہاں تیرا دل چاہے چلی جا۔ کہا، اے سری، میں کہاں جاؤں؟ اسے چھوڑ کر کہاں میرا راستہ ہے؟ میرے دل کے دوست، اللہ نے اپنے مملوک انسان کو میرا مالک بنا دیا، اگر میرا مالک خدا راضی ہوگا چلی جاؤں گی، ورنہ صبر کروں گی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ میں اسی حال میں اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کا مالک آ گیا۔ داروغہ سے پوچھا، اس کی لونڈی تحفہ کہاں ہے؟ کہاں اندر ہے، اس کے پاس شیخ سری سختی بیٹے ہے۔ مالک یہ سن کر بہت خوش ہوا، اندر آیا اور مجھ کو مرحبا کہا اور تعظیم کی۔ میں نے کہا، یہ لونڈی میری بنسبت تعظیم کی زیادہ مستحق ہے، اس کی کون سی حرکت تجھے ناپسند ہے؟ کہا، بہت سی باتیں ہیں، نہ کھائے نہ پیے، بے عقل، نہ خود سوئے نہ ہم کو سونے دے، ہر وقت فکر مند رہتی ہے، ذرا سی بات پر فوراً رو دے، آہ و نالے سے کام کرتی ہے، سدا رویا کرتی ہے، اور یہی میری پونجی ہے۔ میں نے اپنا تمام مال 20,000 درہم دے کر اس کو مول لیا، اور امید تھی کہ نفع حاصل ہوگا، کیونکہ حسن و جمال کے علاوہ یہ اور کام بھی جانتی ہے۔ میں نے کہا، اور کیا کام کرتی ہے؟ کہا، گانا جانتی ہے۔ میں نے کہا، کتنی مدت سے اس کو یہ مرض ہے؟ کہا، 1 برس سے۔ میں نے کہا، ابتدا کیسے ہوئی؟
کہا ایک مرتبہ اود لیے گا رہی تھی، دفتن اود توڑ کر کڑی ہو گئی اور چلائی، میں نے اس انسان کی محبت کی تہمت لگائی، میں نے اس کی تحقیقات کی مگر کچھ علامت و نشان نہ پایا۔ میں نے لونڈی سے پوچھا کہ ایسا ہی معاملہ ہے؟ لونڈی نے زبان تیز اور جلے دل سے جواب دیا، میرے دل سے خدا نے مجھ کو خطاب کیا، میرا وعظ میری زبان پر تھا، مجھ کو دوری کے بعد قریب کیا اور مجھ کو خدا نے خاص منتخب کیا۔ جب میں برضا و رغبت بلائی گئی میں نے قبول کیا اور اپنے بلانے کے جواب میں لبیک کہی۔ جو کچھ مجھ سے پچھلی عمر میں گناہ ہوئے تھے میں ان سے ڈری، مگر محبت نے خوف دفع کر کے آرزوؤں میں ڈال دیا۔ شیخ سری سختی فرماتے ہیں، میں نے اس کے مالک سے کہا اس کی قیمت میرے ذمے ہے اور میں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ مالک چلایا اور کہا، ہے محتاجی تیرا برا ہو، تم تو ایک مرد فقیر اس کی قیمت کہاں پاؤ گے؟ میں نے کہا جلدی نہ کرو، تم یہی رہو، میں اس کی قیمت لاتا ہوں۔ پھر وہاں سے غمگین روتا ہوا چل دیا۔ قسم خدا کی میرے پاس لونڈی کی قیمت کے 1 درم بھی نہ تھا۔ تمام رات خدا کی درگاہ میں روتا رہا اور خوشامد عاجزی کرتا رہا اور اس سے دعا مانگتا رہا۔ تمام رات آنکھ نہ چپ کی اور کہتا رہا، خداوند تو ظاہر و باطن خوب جانتا ہے، میں نے تیرے فضل پر اعتماد کیا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس لونڈی کے مالک روبرو شرمندہ نہ ہوں۔ اسی حالت میں عبادت خانے میں بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا کہ ایک شخص نے دروازہ کٹکھٹایا۔ میں نے کہا دروازے پر کون؟ کہا دوستوں میں سے ایک دوست ہے، کسی کام سے آیا ہے، خدائے مہربان کا حکم اسے یہاں لایا ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک شخص 4 غلام اس کے ہمراہ شمع لیے تھے۔ اس آنے والے نے کہا، اے استاد مجھ کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا آؤ۔ وہ شخص اندر آیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا احمد بن مسنی ہوں، مجھ کو ایسے شخص نے دیا ہے کہ دیتے وقت بخل نہیں کرتا۔ میں آج رات سو رہا تھا کہ ہاتف غیبی نے پکار کر کہا، 5 توڑے اشرف یا سری کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کا دل خوش ہو اور تحفہ کو خرید لے، کیونکہ ہم تحفہ کے حال پر مہربانی ہے۔ میں نے خدا کے شکر میں سجدہ کیا کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی اور فجر کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح کی نماز ادا کی، احمد کا ہاتھ پکڑ کر قید خانے میں لے گیا۔ لونڈی کا محافظ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، مجھ کو دیکھ کر مرحبا کہا، آئیے خدا اس لونڈی پر مہربان ہے، رات کو ہاتف نے مجھے پکار کر کہا ہے۔ شیخ سری سختی فرماتے ہیں، تحفہ نے جب ہم کو دیکھا اس کے آنسو ڈبڈبا آئے اور کہا، تم نے مجھ کو سب لوگوں میں مشہور کر دیا۔ اسی حالت میں تحفہ کا مالک روتا ہوا آیا۔ میں نے کہا مت رو، جس قدر قیمت تم نے ادا کی تھی وہ بھی لایا ہوں اور 5000 نفع بھی دوں گا۔ اس نے کہا نہیں خدا کی قسم۔ میں نے کہا 10,000 نفع لو۔ کہا نہیں خدا کی قسم نہیں لوں گا۔ میں نے کہا قیمت کے برابر نفع لو۔ کہا اگر تم دنیا اس کے عوض میں دو گے قبول نہ کروں گا، تحفہ خدا کے لیے آزاد ہے۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہا رات کو مجھے سخت تنبیہ اور جڑ کی دی گئی ہے، میں تمام مال چھوڑ کر خدا کی طرف بھاگا ہوں۔ خدایا تو کشائش کے ساتھ میرا کفیل ہو اور میرے رزق کا ضامن ہو۔ پھر میری طرف ابن مسنی متوجہ ہوئے، میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہا خداوند تعالی نے جس کام کے لیے مجھے بلایا اس سے راضی نہیں ہوا۔ تم گواہ رہو، میں اپنا تمام مال خدا کی راہ میں خیرات کر دیا۔ میں نے کہا تحفہ کیا بڑی صاحب برکت والی ہے۔ تحفہ کڑی ہوئی، جو کپڑے پہننی تھی وہ اتار کر پھینک دیے اور بالوں کا ایک کرتج پہن لیا اور روتے ہوئے نکل کڑی ہوئی۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا خدا نے تم کو آزاد کر دیا، پھر کیوں روتی ہو؟ پھر ہم قید خانہ کے دروازے سے نکلے، اثناء راہ میں تحفہ کو تلاش کیا مگر اپنے ہمراہ نہ پایا۔ ابن مسنی راستے میں مر گئے۔ میں اور تحفہ کا مالک مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ایک دن میں طواف کر رہا تھا، کسی زخمی دل سے زخمی کلام سنا۔ وہ کلام یہ ہے، خدا کا دوست دنیا میں بیمار ہے، اس کی مرض دراز ہے، اس کی دوا خود مرض ہے۔ اس کو شراب محبت کا پیالہ پلا دیا اور پلا کر خوب سیر کر دیا۔ پھر تو وہ دوست محبت میں حیران ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا، بجز اس کا دوسرا محبوب نہیں تھا۔ یہی حال اس کا ہے جو براہ شوق خدا کی راہ کی طرف بلایا جائے، وہ اس کی محبت میں حیران رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دیدار نصیب ہو۔ پھر میں اس آواز کی جانب گیا۔ اس نے جب مجھے دیکھا
کہا اے سری، میں نے کہا لبیک، تم کون ہو، خدا تم پر رحم کرے۔ کہا لا الہ الا اللہ، معرفت کے بعد اب انجان ہو گئے، میں تحفہ ہوں۔ وہ اسی وقت بالکل ضعیف اور کمزور تھی، جیسے کسی کا خیال دل میں گزرے وہ اسی طرح نظر آتی تھی۔ میں نے کہا اے تحفہ، جب سے تم خلقت سے جدا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف مائل ہوئی، خدا سے تم کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کہا اپنے قرب سے انس دیا، غیر سے مجھ کو وحشت دی۔ پھر میں نے کہا ابن مسنی مر گئے، کہا خدا ان پر رحم فرمائے، میرے اللہ نے ان کو وہ اعزاز عطا کیے کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، جنت میں ان کی جگہ میرے پڑوس میں ہے۔ پھر میں نے کہا تمہارا مالک جس نے تم کو آزاد کیا ہے میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر تحفہ نے کچھ دعائیں مخفی مانگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تحفہ کعبہ کی روبرو مردہ نظر آئی۔ جب اس کے مالک نے اس کو مردہ دیکھا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، وہ بھی منہ کے بل گر پڑا۔ میں نے پاس جا کر ہلایا تو وہ بھی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ پھر میں نے دونوں کو غسل و کفن سے فراغت کر کے دونوں کو دفن کر دیا۔ ان پر خدا کی رحمت ہو۔